السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے دنیا سے بچو، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی خواہشات سے حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا کی خواہشات ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دور ہٹ جا۔ اور ہم دنیا کے اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیا پاویں کیا کر لیں۔ اللہ نے رہنے کے لیے گھر دے دیا تو اس کا ڈیکوریشن لاکھوں کا کروڑوں کا ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں لوگوں کے پاس میں۔ ہمارے مکان کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، ایک گاڑی ہو گئی تو دوسری چاہیے، دوسری ہو گئی تو تیسری چاہیے، اور تیسری ہو گئی تو چوتھی چاہیے، ایک پلاٹ ہو گیا تو دوسرا پلاٹ، دوسرا ہو گیا تو تیسرا پلاٹ، اسی میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ کاش نیکی کرنے کی طلب ہوتی، نمازوں پر محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا، جنت کی طلب ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوتا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولے، حلال کھائیں، اپنے سے بڑوں کا احترام کریں۔ آج تو اتنی مغروریت آ گئی ہے چار پیسوں میں کہ لوگ سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتنے بڑے مجرم ہیں اللہ کی نظر میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی ملے اس کو سلام کرو، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 نے کی، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نے کی، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کی، آپ کو حاصل ہوئی۔ کتنی نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں، اپنے غرور اور گھمنڈ کے اندر ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ صرف اللہ کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس انسان کو اللہ نے منی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، جس کے نکلتے ہی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کیے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تکبر، کس چیز کا تکبر؟ تکبر کرنے والے کی خدا ناک کو رگڑ دیتے ہیں۔ ڈریے، اللہ کے عذاب سے ڈریے، بچائیے اپنے آپ کو، پتہ نہیں کس اللہ کی پکڑ آ جائے۔ صرف ایک نعمت اللہ آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، اندھے کر دے، تو دنیا کی تمام نعمتوں کے دیکھنے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دے، پاگل ہو جاؤ گے۔ کان کے اندر سے سننے کی قوت کو نکال لے، بہرے ہو جاؤ گے۔ بولنے کی قوت کو چھین لے، گونگے ہو جاؤ گے۔ چلنے کی قوت کو چھین لے تو پیروں سے معذور ہو جاؤ گے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ڈرتے نہیں، کس عقل میں ہم چلتے ہیں؟ چند پیسے ملنے لگے تو ہم پاگل ہو گئے، ہم نے اپنوں کو بھلا دیا۔ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ بڑے بڑے مغروروں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا، ڈبو کر مار دیا، دھسا دیا۔ بڑے بڑے عذاب، قرآن کھول کر دیکھو پتا چلے گا۔ فرعون کو گھمنڈ تھا اپنی بادشاہت کا، خدا نے سمندر میں ہلاک کر دیا اس کو اور اس کے سارے فوجیوں کو۔ قارون کو مال کا گھمنڈ تھا، خدا نے اس کو دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو گھمنڈ کبھی نہ کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے نمبر 1 پر بتایا جب کوئی ملے تو سلام کرو، پہلے سلام کرنے والے کو اجر زیادہ ہے۔ نبی نے فرما دیا، ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان کیسے رہیں گے؟ نبی پر ایمان لانے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے اور اپنے کو مسلمان کہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، جو ملے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکی کما لو۔ اور جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے صبح جب جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اگر شام کو اس کو دیکھنے جاؤ گے اللہ کی رضا کے واسطے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ کما لو نیکی جتنا کمانا ہو، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، 1 قیرات ثواب احد کے پہاڑ کروانے نیکی تمہارے اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور اس کے دفنانے میں بھی شریک ہوئے تو 2 قیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ اعمال میں لکھ دے گا۔ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو لوگ مدینے گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، اس کے برابر نیکی اللہ لکھ دیں گے۔ اور جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، مگر اس کا خیال رکھو کہ وہ حرام تو نہیں کما رہا ہے، وہ سودی کاروبار تو نہیں کر رہا ہے، وہ شراب کا کاروبار تو نہیں کر رہا ہے، وہ جھوٹ کا کاروبار تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے معذرت کر لو، ورنہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو سکا، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی دعوت قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے گھر میں بچوں کے ساتھ میں ہنس رہے ہوتے، لیکن جب اذان ہوتی تو اس طرح چہرہ متغیر ہوتا کہ جیسے کسی کو پہچانتے نہیں۔ کون بلا رہا ہے؟ اللہ، اس کائنات کا رب۔ اس وقت نہ بیوی نہ بچے، کسی کی کوئی محبت نہیں، وضو کی اور سیدھے مسجد اللہ کے گھر کی طرف۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی رہتی اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے بھی بچوں میں مست رہتے ہیں، اپنے مہمانوں میں مست رہتے ہیں، سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں سے کرو جو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں۔ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے قرآن پڑھ کر اور نماز پڑھ کر اور تسبیحات پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کر کے تمہارے لیے نیکی منی آرڈر کر سکیں، بھیج سکیں، جس پر تم عذاب سے بچ سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 4 چیزیں بتائی، جب کوئی ملے تو سلام کرو، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرو، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اگر کسی کے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے تو یرحمک اللہ کہو، 10 نیکی مل جائیں گی۔ نیکی کما لو، یہ نیکی کمانے کی جگہ ہے۔ جس دن موت آ گئی نیکی کا دروازہ بند، 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکو گے۔ اب تم دوسروں کے محتاج ہو، تمہیں نہلائیں، تمہیں کفنائیں، نہ تم اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، محتاج ہو تم۔ جس کروٹ پہ ڈال دیا اسی کروٹ پڑے رہو گے۔ اللہ ہمیں اپنے زندگی کے قیمتی وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب شیئر کرو، خوب فارورڈ کرو، خوب پہنچاؤ، کوئی انسان بچنے نہ پائے اس تک دین کی بات کو پہنچا دو۔ لائک بھی کرو، اس کو پہنچاؤ بھی، عمل کرو اور دوسروں کو دعوت دو۔ اور ہم میری صحت کے لیے آپ سبھی لوگ دعا کریں تاکہ خوب دین کا کام کر سکوں، مرتے دم تک دین کا کام کرتا رہوں اور آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ
جو بھی بیان کو سنے اور جو بھی دوسروں کو بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، صحت عطا فرمائے، ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے اور دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔